آپ کی ایک روایتی خطابت تو ہے، جمعہ ہے، بیانات ہیں پراپر سنڈے کے، پھر مختلف مساجد جلسے جلوسوں میں آنا جانا ہے، اب آپ ماشاء اللہ یونیورسٹیز کالجز میں بھی بہت جاتے ہیں، لیکن یوتھ کا آپ کے ساتھ بڑا ایک کنیکشن ہے. تو فکری جو یلغار ہے اس کا جو مین ہدف ہے وہ ہے بھی زیادہ تر نوجوان طبقہ ہمارا. تو میں آپ سے آغاز میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مفتی طارق مسعود صاحب کے نزدیک اس وقت فکری محاذ پر کون کون سے چیلنجز ہیں جو اس وقت جو ان کے نزدیک الارمنگ ہیں، جو آپ کے نزدیک الارمنگ ہیں، اس پر تھوڑا سا بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ دشمن اٹیک کہاں سے کر رہا ہے. جی. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا مشہور قول ہے کہ تمہیں حق اور باطل کی اگر پہچان نہ ہو تو باطل کے تیروں کا رخ دیکھ لو کس طرف ہے. تو جو اس وقت مغربی یلغار ہے نا، جو الغزو الفکری جسے کہا جاتا ہے، فکری جنگ، نظریاتی جنگ، اس میں دو چیزوں کو فوکس کیا جا رہا ہے. ان کو ہماری نماز سے، روزے سے، حج سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. صحیح. میں نے نہیں دیکھا کوئی ملحد نماز کے خلاف کلپ بنا رہا ہو، یا روزے کے خلاف کلپ بنا رہا ہو، یا ماں باپ کے حقوق کے خلاف کلپ بنا رہا ہو. دو چیزوں کو بہت زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے. یعنی بلکہ میں یوں کہوں گا کہ ایک چیز کا اس میں نظریے سے تعلق ہے اور دو چیزوں کا ہماری عملی زندگی سے تعلق ہے. ایک تو آپ کو پتہ ہے وہ معیشت، سودی معیشت کو دنیا میں مسلط کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. سودی نظام کو، تاکہ پیسہ سمٹ کے چند ہاتھوں میں جائے. لیکن اس کے بھی ڈسے ہوئے چند لوگ ہی ہیں. دو چیزیں جن کو بہت زیادہ کیا جا رہا ہے، ان میں ایک تو ہمارے خاندانی نظام کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کو بے حیائی کے نام سے جو طوفان بدتمیزی، گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ، میڈیا پہ بھی اس پہ کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. دوسرا جو الحاد ہے، ایتھیزم میں، دیکھیں جب آپ اسلام کو دوسرے مذہبوں سے کمپیئر کرتے ہیں نا، تو اسلام کا پلڑا 2 اور 2 4 کی طرح بھاری نظر آتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی جب آپ اگر مذہب کو مان لیتے ہیں نا کہ خدا ہے، اللہ ہے، یا اللہ نہ بھی نام دیں، آپ اس کو گاڈ کا نام دے دیں، بھگوان کا نام دے دیں، کوئی کریٹر ہے، تو جتنے بھی سوالات ہوں گے نا، کریٹر کیوں ہیں، اس کے ہم سے کیا تقاضے ہیں، تو وہ اسلام پہ آ کے ہی آپ کو وہ اسٹاپ کرنا پڑے گا. یعنی اسلام کو آپ کو ماننا پڑے گا. تو پہلے زمانے میں جو بحثیں زیادہ ہوتی تھیں، اسلام کو کمپیئر کیا جاتا تھا عیسائیت سے، یہودیت سے، ہندوازم سے، یہ آپ کو قدیم کتابوں میں بہت ملے گا. اب یہ بحث ختم ہو گئی ہے. لوگوں کو پتہ ہے اگر مذہب ہے تو اسلام ہے، ادروائز کوئی مذہب ہے ہی نہیں. ان کے پاس تعلیمات نہیں ہے. لہذا اب جو یونیورسٹیوں میں اور کالجز میں، جہاں تک میری نالج ہے، کیسر راجہ صاحب کی نالج اس بارے میں یقیناً مجھ سے زیادہ ہوگی، جی، کیونکہ ان کا یونیورسٹیوں میں آنا جانا ہم سے زیادہ ہے، اس پورے اس سے نکل کر آئے. یہ اس وقت جو ایتھیزم پھیلایا جا رہا ہے نا، اللہ کے وجود کا انکار، سائنس کو بنیاد بنا کے، کیونکہ لوگوں نے سائنس کو ہر چیز میں ہی معیار حق سمجھ لیا ہے. جو سائنس کی فیلڈ نہیں بھی ہے وہاں بھی سائنس کو داخل کیا ہوا ہے. تو یہ ایتھیزم جو ہے کہ اللہ کا جب انکار ہوگا تو پھر مذہب کوئی حیثیت رہتی نہیں ہے. تو بے حیائی فیملی سسٹم کو تباہ کرنے کے لیے کہ آپ کا خاندان نظام تباہ ہو جائے، لوگ سب ریاست کے غلام بن کے رہیں، چچا ماموں، تایا پھپھو، ابا اماں، یہ سارا سیٹ اپ ختم ہو جائے. اسٹیٹ ہے، سب کچھ ہے بھائی، جو بھی ہے. تو یعنی یوں سمجھیں کہ اسٹیٹ ہی گویا کہ الہ ہے، معبود ہے. تو اس پر میں بولتا بھی رہتا ہوں، میرے زیادہ تر یہی ٹاپک ہوتے ہیں. اور ایک ہے ایتھیزم. تو یہ بہت ہی مضبوط انداز سے جو ہے نا اس محاذ پہ جنگ ہو رہی ہے. یہ دو چیلنجز آپ، یہ دو چیلنجز میں سمجھتا ہوں کہ الغزو الفکری میں جو فکری جنگ ہے، اس میں سب سے زیادہ ان کو فوکس کرنا چاہیے. بہت شکریہ. کیسر راجہ صاحب، آغاز سیم سوال ہے. مفتی صاحب کی آپ نے بات سنی، آپ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے، یہ جو میرا سوال ہے کہ فکری محاذ پہ جو چیلنجز ہیں، ہمیں کچھ ایڈ کریں گے آپ؟ مفتی صاحب نے جو بات کی آپ نے سن لی، آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ میں بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اتنی شکریہ. تھینک یو. میرا اس پہ لارجلی اتفاق ہے. ایک دو چیزیں ہیں جن پہ میری اسیسمنٹ تھوڑی ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے. یعنی ویسٹ میں اگر آپ کہیں کہ لوگ سائنٹزم اور سیکولرزم کا بڑا گہرا تعلق ہے، اس کے پیچھے ایک ماڈرن فلسفی ہے جو رنے ڈیکارٹ سے سٹارٹ ہوتی ہے اور وہ اسکیپٹسزم کی بیس پہ ہے، اور اس کے بعد پھر ڈیزم کی موومنٹ اور کرتے کرتے جو انڈیویجولزم، پرٹیکولرلی جو ایگزسٹینشیلزم، یہ ساری کی ساری فلسفیز سائنٹزم کو سپورٹ کرتے کرتے انسان کو الہا تک لے جاتی ہیں. لیکن پاکستان میں مفتی صاحب نے ہمارے دیسی ملحدین کو بہت زیادہ عزت بخش دی ہے. اچھا. یہ سائنس کی وجہ سے ملحد نہیں ہے. اچھا، صحیح. ان کے پاس سائنٹیفک نالج نہیں ہے. اور میں اب تو یہ باتیں پبلک کا ریکارڈ ایسا بن گئی ہے کہ سائنٹیفک نالج بھی نہیں ہے. بالکل بھی نہیں ہے. دیکھیں
چونکہ باقی تو نہیں ہے ہی نہیں صحیح. یہ اب چونکہ پبلک ریکارڈ کا حصہ چیزیں بنتی جا رہی ہیں، اس لیے آئی تھنک نام لے کے بات کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. جی ڈاکٹر پرویز ہود بھوئے صاحب، ان کا بایولوجیکل نالج بہت ویک ہے، بہت ویک ہے. اویس اقبال صاحب ابھی انہوں نے کچھ کوشش کی ایولیوشن وغیرہ کے حوالے سے بھی ایک ڈبیٹ میں، اب کیا انسان اس چیز کو ریپیٹ کرے کہ جس طرح کا نالج انہوں نے شو کیا. اٹس ناٹ بیکاز آف سائنس. اصل پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں ہر ان پٹ کا ایک آؤٹ پٹ ہوتا ہے. آپ ہزاروں گھنٹے کا کنٹینٹ کنزیوم کرا کے ایک پوری جنریشن کو جوان کرتے ہیں، ایسے ڈرامے، ایسے گیم شوز دکھا کے کہ وہ ان پٹ ایک آؤٹ پٹ مانگ رہا ہے. وہ آپ کے اندر ایک فحاشی کا ماحول بن چکا ہے، اب اس نے اپنے آپ کو مینیفیسٹ کرنا ہے، وجود دینا ہے. اوکے. اب پرابلم یہ ہے کہ لوگ ایک مورل کننڈرم کا، ایک ڈائلیما کا شکار ہو جاتے ہیں کہ مذہب آپ کو جن باتوں سے روکتا ہے وہی آپ کرنا چاہتے ہیں. تو اس کا بہترین حل کیا ہے؟ آپ وجود خدا کا انکار کر دیں، باقی سب جائز ہو جاتا ہے. بالکل. اصل پرابلم یہ ہے آپ کو گرل فرینڈ سے دین روک رہا ہے، بوائے فرینڈ بنانے سے دین روک رہا ہے، ہم جنس پرستی سے دین روک رہا ہے. کنٹینٹ سارے کا سارا آپ یہی دیکھ کے آئے ہوئے ہیں. اب اس کا ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپ دین کو ختم کر دیں. لیکن دین کو ختم بھی کیسے کر دیں؟ ایسے تو نہیں کہ آپ نے بٹن آف کر دیا تو دین ختم ہو جائے گا، یہ تو نہیں ہو سکتا. اب اس کو ختم کرنے کے لیے علیحدہ سے پوری ایک پلاننگ ہوتی ہے. وہ ہم کئی دفعہ اس پہ ہم بات بھی کر چکے ہیں. پرٹیکولرلی جو پاکستان کے سوشلسٹ ہیں، یہ لبرل سے بھی زیادہ فعال ہیں اس کام میں کہ انہوں نے پورے اسٹڈی سرکلز بنائے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ اعتراضات کرتے ہیں براہ راست جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ، بیکاز دے آر انٹیلیجنٹ انف. وہ اتنے ذہین ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ دین کا مجموعی انٹرپرائز اس ذات مقدس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اگر آپ نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر آپ نے ان کو ڈسکریڈٹ کر دیا تو پھر دین کا سارا جو اسٹرکچر ہے وہ کلیپس ہو جاتا ہے. تو وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ لونڈی، غلام، کنیز، یار یہ کیا کرتے تھے؟ بنو قریظہ یہ کیا کرتے تھے؟ وہ قرآن کی باتیں بتاتے تھے، سورہ توبہ پکڑو مارو، یہ کیا ساری باتیں. تو اصل میں یہ بچے جو بہانہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ان کو ایک مورل جسٹیفیکیشن مل جاتی ہے. مجھے پاکستان میں اور میں ہزاروں لوگوں کے ساتھ کام کر چکا ہوں، ایک ملحد نہیں ملا جس نے سائنس کی وجہ سے دین چھوڑا ہو. اٹس آل اباؤٹ کہ وہ ایک بے حیائی کا اندر وہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اس کی پروجیکشن کے لیے ماحول چاہیے، ایک مورل پرابلم آیا ہوتا ہے ریلیجن کی وجہ سے، اس کو ریفیوز کر دو تو باقی سارا جائز ہے. اصل پرابلم صرف اتنا سا ہے. مفتی صاحب، کیسر راجہ صاحب سے آف دا ریکارڈ بھی بات ہوتی ہے، پچھلی بار بھی ان سے جب بات ہوئی تو یہ ملحدین کو، ازمز کے ان سارے پرچارکوں کو بہت زیادہ لفٹ نہیں کرواتے. ان کا نقطۂ نظر آگے ہم اس پہ بات بھی کریں گے، وہ یہی ہے کہ یہ ہمارے لیے یہ اتنے ایگزسٹ ہی نہیں کرتے کہ ہم ان کو موضوع بحث بنائیں. ہمیں اپنی طرح سے اپنی حفاظت یا اپنے پریکاشنز تو لینی چاہیے، لیکن ایسا نہیں بنا کر پیش کرنا چاہیے کہ یہ کوئی بہت بڑا ہم اس وقت یعنی ہمارے اوپر حاوی ہو گئے ہیں یا ان کی بہت بڑی تعداد ہے. تو یہ نقطۂ نظر میں نے ان سے سنا ہے، تو آپ کچھ ایڈ کریں گے اس میں؟ دیکھیں، میں ان کے سامنے یہ بات تو نہیں، کیونکہ ان کی تو یہ فیلڈ ہے جو جس فیلڈ کے ماہرین ہوتے ہیں ان میں انہی کی رائے کو ترجیح دی جاتی ہے. لیکن جو ہمیں واسطہ پڑتا ہے تو دیسی ملحدین سے ہی زیادہ واسطہ پڑتا ہے. تو ان کے اشکالات اکثر سائنسی قسم کے ہی ہوتے ہیں. پیچھے اس کے کوئی ٹھرک ہو وہ تو میرے سامنے آ کے نہیں بتائے گا نا، وہ تو کیسر صاحب زیادہ جانتے ہیں. ہمارے سامنے جو دلائل آ رہے ہوتے ہیں وہ یہی آ رہے دیسی ملحدین کے دیسی، کیونکہ اکثر وہ حوالے دے رہے ہوتے ہیں، یہ سائنسدانوں کے حوالے دے رہے ہوتے ہیں، کتابوں کے حوالے دے رہے ہوتے ہیں. صحیح. تو لیکن بات ظاہر ہے ان کی بہت ہی معقول ہے کہ وہ بیس جو اس کی ہوتی ہے نا، وہ کوئی اپنی عیاشی ہے. اور ایک مشہور ملحد ہے، میں نام نہیں لوں گا اور زیادہ مشہور نہ ہو جائے، بہت زیادہ مشہور تو نہیں ہے، نام نہیں لوں گا. تو اب کیسر راجہ صاحب کی جو بات ہے نا، اس سے مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ وہ ملحد کیسے بنا. اس نے اپنی کارگزاری میں یہ بتایا ہے کہ میں اسلام موسیقی سے روکتا تھا مجھے، اور یہ فحاشی سے روکتا تھا. تو پھر مجھے لگا کہ یار یہ تو ہمیں زندگی کو انجوائے ہی نہیں کرنے دے رہا. تو یہاں سے اس کا الحاد کا سفر ہوا. تو ان کی تائید ہوتی ہے اس سے. اب آج کل تو وہ دلائل سارے سائنسدانوں کے دینے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس نے خود اس بات کا اعتراف کیا کہ ابتدا یہاں سے ہوئی تھی. صحیح، ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اچھا، علماء کرام سے اگر ہم وہاں سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ جو فکری محاذوں پہ جو چیلنجز ہیں، ایک مدرسے کا مولوی صاحب ظاہر 8 سال وہ پڑھتا ہے، علم دین حاصل کرتا ہے، پھر وہ تخصص کرتا ہے، مفتی کرتا ہے. آپ نے بھی ماشاء اللہ سارا پروسیس اس سے گزرے ہیں آپ. وہ کس قدر تیار ہے؟ آپ تو پڑھاتے ہیں نا، دور حدیث شریف میں بھی پڑھا رہے ہیں، دیگر ساتھیوں سے بھی آپ کا وہ سبق کا سلسلہ ہے.
تو ایک عالم دین کس قدر تیار ہے، اور آپ کی نظر میں اس کو کس قدر تیاری اور کن پہلوؤں پہ، کن رخوں پہ تیار ہونا چاہیے؟ دیکھیں اس کی مثال بالکل ایسے جیسے ایک MBBS ڈاکٹر پورا سلیبس پڑھنے کے بعد علاج کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہ کہیں بھی اس کو پرمیشن نہیں کہ آپ کلینک کھول کے علاج شروع کر دیں، اور یہ بھی نہیں ہے کہ جو صرف ٹریننگ ہی کر رہا ہو MBBS نہ کیا ہو وہ بھی علاج کرتا پھر لوگوں کا۔ تو جو درس نظامی ہے یا جو دور حدیث کے بعد طلبہ فارغ ہوتے ہیں ان کی مختلف فیلڈز ہوتی ہیں، تو میری جہاں تک رائے نمبر 1 تمام طلبہ کو تخصص فی الفقہ یعنی افتاء کا فتوے کا کورس اس زمانے میں ضروری ہے، کیونکہ اس زمانے میں گمراہی بہت زیادہ پھیل رہی ہے۔ فتوے میں آپ اصول فقہ بہت ڈیپ میں جا کے پڑھتے ہیں، یعنی ڈیپ تک جاتے ہیں آپ، اور اس میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ قرآن و سنت سے مسائل نکالنے کا طریقہ کیا ہے۔ ورنہ یہ جو اسکالرز بہت سارے آپ کو پتہ ہے قرآن و سنت کا ادھورا علم ہوتا ہے، پھر حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر طلبہ کو مختلف شعبوں میں اسپیشلائزیشن کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ اور اس میں جیسے جن لوگوں نے اس میں محنت کی ہے، جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک کا اپنا ایک عالم نہ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے ایک فیلڈ میں بہت آگے تک جا چکے ہیں، حتیٰ کہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے بارے میں کسی نے بتایا، ان کے کسی شاگرد نے سنا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بہت ساری کتابیں حضرت مفتی تقی صاحب کی پڑھی ہیں، لیکن چونکہ ایک خاص طرز میں ایک تجربہ ہے کام کرنے کا، تو تجربہ الگ چیز ہے، کتابیں لکھنا یا پڑھنا ایک الگ چیز ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو حضرت مفتی تقی صاحب نے بھی اعتراف کیا کہ جب کسی غیر مسلم کو اشکالات ہوتے ہیں تو ڈاکٹر ذاکر نائک کے سامنے حضرت مفتی تقی صاحب نے کہا کہ میں آپ کی طرف بھیج دیتا ہوں۔ اوکے۔ حالانکہ عین ممکن ہے اس اشکال کا جواب ڈاکٹر صاحب نے مفتی تقی صاحب کی کتاب سے ہی پڑھا ہو، لیکن ایک تجربہ ایک الگ چیز ہے۔ تو اب ایتھیزم ہے یا اور جتنے جو چیلنجز ہیں باندیوں کے بارے میں اشکالات یا جو اسلام پر اٹھنے والے اعتراضات ہیں، تو طلبہ کو درس نظامی قطعاً کافی نہیں ہے ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے۔ ٹھیک ہے۔ اگرچہ یہ ماضی میں بھی یہ سوالات اور ان کے جوابات اٹھائے گئے ہیں، لیکن ظاہر ہے جب تک آپ کا علم وہ آپ کے یعنی سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہوتے نا زمانے کے لحاظ سے، اس وقت تک آپ پریکٹیکلی کام نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں جو بھی جس فیلڈ میں ماہر ہو، چاہے وہ عالم نہ بھی ہو، اس کی کوششوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اس کے پاس جانے میں آر محسوس نہیں کرنی چاہیے، اور اگر ہم نہیں آر محسوس کریں گے تو ساری زندگی ایسے کہ ایسے ہی رہیں گے۔ تو طلبہ نہیں مقابلہ کر سکتے جب تک وہ اپنے آپ کو موجودہ زمانے کے لحاظ سے تیار نہ کریں، ٹھیک ہے، اور وہ یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ ہم عالم بن گئے تو اب ہمیں سب کچھ آتا ہے۔ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جو جس فیلڈ کے ماہرین ہوتے ہیں نا، جب تک آپ ان سے علوم حاصل نہیں کریں گے، ان کے تجربوں سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے، اس وقت تک آپ کام نہیں کر سکتے عملی طور پہ۔ آپ دیکھیں اس کی مثال ہے جامعۃ الرشید میں تو پہلے فقہ میں تخصص ہوتا تھا، تو ہمیں یاد ہے ہم ہدایہ، قدوری اور بڑی کتابیں، اور کتاب البیع ہم نے صحیح مسلم کا پورا تکملہ مفتی تقی صاحب کی پڑھی، اور صحیح مسلم کی پوری کتاب البیوع کی شرح۔ ہمارے استاذ نے کہا آپ کتنے ہی خرید و فروخت کے مسائل حدیث سے جان لیں، جب آپ کے پاس کوئی خرید و فروخت کا مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے گا آپ نہیں جواب دے سکتے، اور ایسا ہی ہوا۔ تو اس لیے کہ وہ جو ٹرم استعمال کر رہا ہوتا ہے، اسٹاک ایکسچینج کی ایک ٹرم ہے، ہدایہ میں تو نہیں ہے نا اسٹاک ایکسچینج میں کیا ہو رہا ہے، شیئرز کا بزنس کیا ہوتا ہے، بالکل اصول ہیں، پھر وہ سارے اصول ہیں، لیکن جب تک آپ پریکٹیکلی اس کا امپلیمنٹ نہیں ہوتا نا، آپ فارغ رہتے ہو۔ تو صحیح ہے، پوائنٹ آ گیا جی آپ کا۔ کیسے صاحب، آپ میدان عمل میں ہیں، آپ کی چونکہ پہچان ہی یہی ہے، فکری محاذ میں ماشاء اللہ سے اللہ تعالیٰ کام لے رہے ہیں، اللہ اور توفیقات میں اضافہ کریں۔ آپ کی علماء کرام سے جو توقعات ہیں اور آپ کو جو ضرورت محسوس ہوتی ہے اس سالڈ علم کی بنیاد کی، یہ اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور یہ ضرورت کتنی ہے، اور آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ کیا آپ کی رائے ہے ایک عالم دین جو طلبہ اس وقت علم حاصل کر رہے ہیں، یا تازہ فارغ التحصیل ہوئے ہیں، یا ایون کسی تخصص میں گئے ہیں، ان کو آپ کوئی ڈائریکشن دیں گے کہ اس ڈائریکشن میں ضرورت ہے کام کی، اور ہمیں علماء کرام کو اس پہلو سے سیکھنے کی؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کے محاذ کے لیے آپ کو دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، ایک سبسٹنس ہے، مواد ہے، یعنی کہ علم ہے، اور دوسرا کہ آپ اس علم کو کس طرح سے پریزنٹ کرتے ہیں، وہ بھی ایک سکل ہوتی ہے۔ اس حوالے سے مدارس، ہم بڑے کمفرٹیبل ہیں کہ مدارس نے جب ان چیزوں کو سیریس لینا شروع کیا تو یہ ایشو نہیں رہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی ایک تو ایپسٹمولوجیکل گراؤنڈنگ بڑی سالڈ ہوتی ہے، وہ سالوں لگاتے ہیں، دین سیکھتے ہیں، اور دوسرے علم الکلام اور نمبر آف ادر ویز ان وچ جس طرح سے وہ پروجیکٹ کر سکتے ہیں چیزوں کو، مباحث کے ذریعے، گفتگو کے ذریعے، تو یہ پھر قطعی طور پہ یہ ایشو نہیں رہتا۔ پرابلم اس وقت ہے سبسٹنس کا،
کہ درس نظامی بہت یعنی اپنے زمانے کا بڑا ایڈوانس یہ ایک نالج تھا. کازمولوجی انجینئرنگ. میں عام طور پہ مثال دیا کرتا ہوں کہ جو تاج محل کے جو آرکیٹیکٹ تھے وہ درس نظامی انہوں نے پڑھا ہوا تھا, انجینئرنگ وہاں سے پڑھی ہوئی تھی, وہاں سے انہوں نے اس کو ڈیزائن کیا. یعنی کہ یہ عصری علوم کو ساتھ لے کے چلنے والی ایک چیز تھی. اب جب کہ تھیم اس کی وہی رہے, لیکن چونکہ اب عصری علوم بدل گئے ہیں تو اس کو اپ ڈیٹ ہونے کی اب ضرورت اس طرح سے ہے کہ جو ماڈرن ازمز ہیں سو ٹو اسپیک, جو کہ الحاد کو سیکولرزم کو سپورٹ کرتے ہیں, اس میں بھلے ایگزسٹینشلزم آ جائے, نائلزم آ جائے, میتھڈولوجیکل نیچرلزم آ جائے, انڈیویجولزم آ جائے, ان سب کو اس میں ایڈ کر کے کہ یہ ہیں کیا, اس میں پرابلمس کیا ہیں اور ان کو ہم ایڈریس کیسے کرتے ہیں. آن ٹاپ آف اٹ اس کے اندر اے آئی آ جائے, آئی ٹی آ جائے, تو یہ اب تقاضے ہیں اس دور کے. تو پھر یہ معاملہ اس طرح سے یہ اتنا زیادہ رہتا نہیں ہے. دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں ایتھیزم ہمارے لیے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ میری چونکہ یہ فیلڈ ہے اور اس میں صرف آپ کیمرے میں بیٹھ کے باتیں نہیں کرتے, بلکہ بیہائنڈ دا کیمرہ بہت سی ریسرچ ہوتی ہے, ڈیٹا گیدرنگ ہوتی ہے, انالیسز ہوتی ہے, ٹرینڈز دیکھتے ہیں آپ کس طرف جا رہے ہیں. تو اب ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ اتنے انہوں نے بڑے گروپس بنا لیے ہیں, اور پیچھے نکلتا کیا ہے, وہ ایک کوئی عرفان بھائی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, 30 اکاؤنٹس چلا رہے ہوتے ہیں نادیہ کے نام سے, فائزہ کے نام سے. اب اس میں نیچرل اٹریکشن ہوتی ہے, جب بھی اس کو کسی کو اپروچ کرتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ نادیہ کیا کہہ رہی ہے, تو پیچھے بیٹھے ملک صاحب ہی ہوتے ہیں, تو اس سے تاثر یہ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ بات انہوں نے آن ریکارڈ ان کے منہ سے نکلی بھی ہے 2-3 دفعہ کہ ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے کہ اسلام ٹھیک ہے. ہمارا یہ ہے کہ ہم ایک دفعہ یہ تاثر پھیلا دے کہ الحاد بہت بڑا پاکستان میں پرابلم بن گیا ہے نہیں. پرابلم سیکولرزم ہے. فرق یہ ہے کہ الحاد ہماری پالیسی پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہے, سیکولرزم کا ہے, جس کی وجہ سے ٹرانسجنڈر ایکٹ جیسی وہ لیجسلیشن ہے وہ بھی بن جاتی ہے, جس کی وجہ سے ہمارا میڈیا بلا دینیت کا شکار ہوا ہے, جس کی وجہ سے پاکستان میں سودی بینکاری بھی ہے اینڈ سو فورتھ. یہ سارے کے سارے سیکولر پروڈکٹس ہیں, جو کہ اس کا تعلق ہماری تعلیم سے ہے, اس پہ تعلیمی پالیسی پہ ہے, ایون خارجہ پالیسی سے ہے. تو اس لیے اس کو ہم سیریس لیتے ہیں کہ بھئی اس فکر کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. مدارس یہ کر سکتے ہیں کہ اگر اپنے آپ کو ہم اہنگ کر لیتے ہیں, یہ جو عصری علوم ہیں جو کہ 90% کام ہوا ہے, ایک عبارت ہے نا, آپ اس کو زیرو سے بناتے ہیں تو بڑی مشکل ہوتی ہے, لیکن اگر وہ 9 منزلہ ہے تو 10ویں منزل اس میں ایڈ کرنا اتنا مسئلہ نہیں ہے, یہ بس 10ویں منزل ایڈ کرنے والی بات ہے. اب بڑی اچھی بات ہے کہ جیسے جامعۃ الرشید ہے, فارورڈ تھنکنگ پروگریسو ادارہ ہے, اور ادارے 700-800 ادارے اس کے ساتھ اور بھی ہیں. اگر یہ اس کی لیڈ لے لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پالیسی لیول پہ ہم پہنچ سکتے ہیں. جب پالیسی لیول پہ پہنچ جائیں تو پھر ان کے لیے پیچھے سپیس بچتی نہیں ہے, اور ان کے لیے سپیس بنی ہی اس لیے ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو, ہم جب کہتے ہیں دین کی بات ہے, عالم دین کی بات ہے, اب میں ایک عالم دین کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں, لیکن میں انتہائی معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ میں ایکچولی عالم دین کی ٹرم سے میں اتفاق ہی نہیں کرتا, اس لیے کہ ہم نے دین کو ضرورت تھی, میں سمجھتا ہوں 1857 کے بعد بڑی ضرورت تھی اس کو پروٹیکٹ کرنے کی, لیکن ہم نے زیادہ پروٹیکشن دی ہے اخلاقیات کو اور عبادات کو. کازمولوجی بھی دین کا علم ہے, سائنس دین کا علم ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا جو ہے قرآن میں کہ غور و فکر کرتے ہیں جو لوگ یہ کائنات پہ اور اس کی ٹیکنیکل ڈیٹیل پہ, اللہ سے وہ کہتے ہیں کہ تو نے بے مقصد نہیں بنایا. تو فلاسفی آف سائنس تو ہمیں قرآن میں نظر آتی ہے. تو جو معیشت ہے وہ بھی عالم دین ہو سکتا ہے جو معیشت کا عالم ہے, اگر اس کو اسلامی معیشت کا پتہ ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے مدارس عبادات اخلاقیات سے آگے بڑھ کے ان سارے چیلنجز کو لیتے ہیں جس کی ان میں کیپیبلٹی ہے, پھر کوئی ایشو نہیں ہے ہمیں. ٹھیک ہے.